بسم الله الرحمن الرحيم. کون ہے جس سے گناہ نہیں ہوتا؟ کون؟ میں اسے انسان ماننے کے لیے تیار نہیں. یا تو وہ کوئی فرشتہ ہے یا نبی ہے. نہ نبی آ سکتا ہے نہ ہم فرشتے ہیں. وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہو. لہذا میں اپنے رب کی قدرت پہ قربان جاؤں، رحمت پہ قربان جاؤں کہ اس نے توبہ کے لیے نہ عمر کی قید نہ عدد کی قید. ابھی تو 60 سال کا ہو گیا ہے، 70 سال کا ہو گیا، اب تیری کوئی توبہ نہیں. آخری سانس میں آجا قبول ہے. ابھی تیری 100 دفعہ ٹوٹ چکی ہے توبہ، اب 101 دفعہ قبول نہیں، 1 کروڑ دفعہ توڑ کے آجا قبول ہے. کریم ذات سے واسطہ ہے. لیکن کریم ذات نے کچھ ضابطے بنائے ہیں، کچھ نظام بنائے ہیں. اس نے یزید اور حسین کو الگ کیا ہے. ایک سود خور بھی کہے اللہ غفور الرحیم ہے، راتوں کو شراب میں ٹن کہے اللہ پہ معاف کرے گا. راتوں کو مسلح پہ تڑپنے والا اور شراب پینے والا اللہ کا قانون ہے، اللہ کا نظام. ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھانے والا اور مظلوم بن کے سسک کے زندگی گزارنے والا کیسے برابر ہو؟ آنکھ کا چھلکنا اور جام کا چھلکنا اللہ برابر کر دے، ایسی اندھیر نگری بھی تو کوئی نہیں ہے. ام نجعل المتقین کالفجار، کیا نیک اور بد میں برابر کر دوں گا؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. اس لیے بھائی بہنوں، معاملہ بہت آسان ہے اگر توبہ ہو جائے، اور جب گناہ ہو پھر توبہ ہو جائے. جب گناہ ہو پھر توبہ ہو جائے تو معاملہ آسان ہے. مشکل کب ہے؟ جب آدمی اکڑ جائے معاملہ خطرناک ہے. لیکن گناہ کے ساتھ توبہ ہو، آسانی معافی ہے، کیونکہ وہ ہے ہی معافی کو پسند کرنے والا. لہذا بھائی بہنوں، توبہ کی عادت بناؤ. دیکھو، ایک معاملہ اللہ اور آپ کا، اس میں بڑی گنجائش ہے. ایک معاملہ بندوں اور آپ کا، وہ بڑا اوکھا ہے. اللہ کے واسطے کسی کے عیب نہ دیکھو، کسی کی پگڑی نہ اچھالو، کسی کو بے عزت نہ کرو، کسی کی کمیاں نہ پکڑو، کسی پہ تبصرے نہ کرو. یہ بہت خوفناک کیس ہے. نماز چھوٹ گئی، یہ اتنا خوفناک کیس نہیں ہے. روزہ چھوٹ گیا، حج چھوٹ گیا، خوفناک ہیں، لیکن یہ ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ہے، جب چاہے معاف کر. لیکن میرا اور آصف کا جو معاملہ ہے، میرا اور سردار صاحب کا جو معاملہ ہے، میرا اور آپ کا جو معاملہ ہے، یہ بہت خوفناک ہے. اس میں کسا ہوا قانون ہے کہ کسی کو حقیر نہ جان. عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے اپنے ساتھیوں کا، ایک ڈاکو اوپر بیٹھا تھا پہاڑ پر، چوٹی پر. فلسطین میں چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں، بڑے نہیں. تو اس کی نظر پڑی، نور نبوت دیکھا تو اس کو ندامت ہوئی. اس نے کہا یا لعنت ہے تیری زندگی، ساری زندگی ڈاکیاں گزارتی، چل توبہ کرتے سے نیک نبی دا ساتھ دے. انہوں نے کہا اللہ میری پچھلی معاف کر. میں آ گیا، نیچے اترا، ساتھ ہو لیا. عیسیٰ علیہ السلام کا ایک صحابی ساتھ جا رہا ہے. صحابی، ہر امت کا سب سے اعلیٰ شخص وہ ہوتا ہے جس نے نبی کا فیض پایا ہو. یہ ڈاکو، یہ صحابی. اس صحابی نے اس کو یوں دیکھا، نفرت سے. اچھا، ایک تو آ گیا. ایک تکبر پیسے کا ہوتا ہے، ایک تکبر نیکی کا ہوتا ہے. یہ پردے والی عورتیں بے پرد عورت کو یوں دیکھتی ہیں، انہیں نہیں پتا کہ انہوں نے بے پردگی سے بھی بڑی تباہی پھیلا. ایک پیسے کا تکبر ہے، ایک نیکی کا تکبر ہے. ہم دیندار لوگ ہیں، ہم پردہ دار خواتین ہیں، یہ بے غیرت بے حیا ہیں. اور میں نے تو ناچنے والیوں میں بھی اللہ کی محبت کو دیکھا. اگر نسیم وکی کی والدہ فوت ہوگی، میں نے اس کا جنازہ پڑھا ہے تو سارے اداکار کٹھے تھے. میں نے تھوڑا سا اللہ کے نبی کا ذکر کیا. میں نے جتنا ان کو روتے دیکھا، میں نے آج تک کسی کو ایسا روتے نہیں دیکھا. ہر مومن کے دل میں ایمان ہے. عرفات وہ میدان ہے جہاں میرا اللہ کہتا ہے اتنے گناہ لاؤ جتنے بارش کے قطرے، اور اتنے لاؤ جتنے ریت کے ذرے،
اور اتنے لاؤ جتنے درختوں کے پتے، آ کے معافی مانگو، سب معاف کروں گا۔ لیکن میرے آج کا ماحول، آج کا دیندار، وہ کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک ہے میرا آپ کا معاملہ، بڑی احتیاط برتو، کسی کو حقیر نہ جانو، کسی کی کمی نہ دل میں لانا، کسی کے عیب نہ پکڑنا، کسی کی پگڑیاں اچھالنا، ہر جگہ منہ پہ مار دی جائے گی۔ یوسف بن حسین ایک بزرگ گزرے، بڑے خطیب تھے، محدث تھے۔ جب انتقال ہونے لگا تو کہنے لگے یا اللہ، ایک میرے پاس 2 نمبری ہے اور ایک میرے پاس 1 نمبری ہے۔ 2 نمبری تو یہ ہے کہ تیرے اور میرے درمیان جو تعلق تھا میں اسے کبھی ٹھیک نہ کر سکتا، اور ایک تیرے اور میرے اور تیرے بندوں کے درمیان تعلق تھا، اس میں نے کبھی 2 نمبری نہیں کی، میں ہمیشہ 1 نمبر پہ رہا۔ یا اللہ، میری ایک دیانت ہے، ایک خیانت ہے، میری دیانت کے بدلے میری خیانت کو معاف کر۔ جب ان کا انتقال ہوا تو خواب میں ملے ایک دوست کو، کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ اللہ نے مجھ سے کھڑا کیا، کہا یوسف مرتے ہوئے کیا کہا تھا؟ کیا کہا؟ دوہراؤ، کیا کہا؟ کہ یا اللہ، میں نے یہ کہا تھا کہ میرے رب، ایک خیانت ہے جو میرے اور تیرے درمیان رہی ہمیشہ، میں اسے ٹھیک نہ کر سکتا۔ ایک دیانت ہے جو میرے اور تیرے بندوں کے درمیان رہی، میری دیانت کے بدلے میری خیانت کو معاف کر۔ تو کہا یوسف، بس تیری یہ بات ہمیں پسند آئی، جاؤ معاف کیا۔ میرے نبی نے بڑے عجیب واقعے سنائے۔ ایک تو قیامت کے دن 2 آدمیوں کو کہے گا چلو جہنم کے، تو ایک دوڑ لگا دے گا اور ایک چلتے چلتے پیچھے مڑ کے دیکھے، پھر آگے جائے گا، پھر دیکھے، تو اللہ دونوں کو واپس بلا لے گا۔ ہاں بھائی، تو نے دوڑ کیوں لگائی؟ آگے دیکھنے رہے ہو جہنم ہے؟ کہے گا یا اللہ، تیری نہ ماننے کی وجہ سے تو جہنم دیکھی، تو مجھے خیال ہے آج ہی تیری مان لو، شاید تیری رحمت متوجہ ہو جائے۔ اچھا بھائی، تو کیوں پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا؟ کہ یا اللہ، تیرے بارے میں سنا تھا تو بڑا مہربان ہے، تو میں دیکھ رہا تھا کہ شاید تیری رحمت کہے گی آ جا۔ کوئی نہیں، آ جا۔ تو اللہ کہے گا چلو تھوڑی گل میں نے بڑی چنگی لگی، جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ معاملہ تو ایسے کریم ذات سے، ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی، ایک تیری ایک نیکی اگر بڑھ گئی نا تو میں تمہیں جنت دے دوں۔ اب یوں ہے، کہے گا چلو یا اللہ میں لے آمنا، اللہ کہے گا جا کسی کو لے آ، میں تمہیں جنت دے دینا۔ وہ یا اللہ ایک تو میں نے لب جانی، وہ اپنی اماں، ابا، چاچے، تائے، بیوی، بیگم، بچے سب منکر ہو جائیں گے۔ نا بابا نا، کی پتا اساں اسے ہیک تو تھوڑ جاوی، کیا پتا ساڑی ہو ہیک تھوڑ جاوے، عزیدہ نہیں دین دے، عزیدہ نہیں دین دے۔ کہے گا ہائے میں مر گیا۔ تو ایک آدمی اس کی ہائے سنے گا، وہ کیوں آئی؟ کہے کہ نیکی تو مار کھا گیا۔ کہے گا موجاں کر، تیرا کام بن گیا۔ وہ کہے گا وہ کیسے؟ وہ کہے گا میرے کو ہے ہی ایک کو، تو لے جا، میرے کڑے کم تو لے جا، میرے کو ہوئے تامی آگے، نہ ہوئے تامی آگے، یا تو لے جا۔ وہ چھلانگے مارتا ہوا ہے، یار میرا کم بن گیا۔ اور کیسے بن گیا؟ کہا وہ کہتا میں دیتا ہوں، کہا اس کو بلاؤ، اس کو بلایا جائے۔ ابھی تم اس کو نیکی دے رہے ہو؟ کہ جی دے رہا ہوں۔ کیوں دے رہے ہو؟ کہ یا اللہ میرے کسی کام، میرے لیے تو تیرا، میں ایک نیکی نال کیڑی جنت لے سکن۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا آج مجھ سے بڑے سخی بننا چاہتے ہو؟ آج مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے، چل تیری سخاوت پہ تو بھی جنت میں جائے، یہ بھی جنت۔ اس لحاظ سے معاملہ بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ اگر ہم گناہ پر توبہ کر رہے ہیں تو معاملہ آسان ہے، گناہ کر کے ڈٹ جائیں پھر معاملہ خوفناک ہے۔ یہ نیکی کے تکبر میں یا گناہ پہ اڑ جانا یہ خوفناک چیز ہے۔ لیکن اگر ہم معافی مانگ رہے ہیں تو مسئلہ ہی کوئی، سب سے آسان کام ہے اللہ کو راضی کر، سب سے آسان کام۔ کیونکہ اللہ اسد، اگر میں آصف صاحب کو معاف نہیں کرتا، کیوں کہ میرے دل پر اثر ہے، سردار صاحب مجھے معاف نہیں کر رہے، کیوں کہ میری زیادتی کا دل پر اثر ہے، اس لیے معاف کرنے میں آدمی دیر کرتا ہے۔
اللہ کیا کہتا ہے؟ تم سارے سجدے میں گر جاؤ میرے اوپر کوئی اثر نہیں، تم سارے پتھر کے آگے گر جاؤ میرے اوپر کوئی اثر نہیں، اثر سے پاک ہے۔ لہذا ادھر منہ سے نکلتا ہے یا اللہ معاف کر، اور ادھر سے جواب آتا ہے جاؤ معاف کر دیا۔ اتنا بھی نہیں کہتا اے دوبارہ تو نہیں کرو گے، دوبارہ تو نہیں کرو، اتنا بھی نہیں کہتا، اوے پھر کرو گے، جاؤ معاف کرو، جاؤ معاف۔ میرا بندہ میری بندی توبہ کا برتن توڑ دیا، آجا جوڑ دیتا ہوں، پھر توڑ دیا، آجا جوڑ دیتا ہوں، پھر توڑ دیا، آجا جوڑ دیتا ہوں، 1,00,000 دفعہ توڑا، 1 کروڑ دفعہ توڑا، آجا کیسے جوڑتا ہوں، کیسے جوڑتا ہوں کہ یہ جو جوڑ ہیں نظر آئیں گے، لیکن میں جب تیری توبہ کا برتن جوڑوں گا تو کہیں جوڑ نظر نہیں آئے، لگے گا توبہ ٹوٹی ہی کوئی نہیں، یہ تیرے کرامن کاتبین کو بھی نظر نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ کیا خوبصورت بات فرما رہے ہیں، کبھی اندر بھی تو جھانکا کرو کہ اندر والا کیا کہہ رہا ہے۔ وہ معصوم سا ایک بچہ وہ اسی طرح ہے، کبھی اس کی بھی تو سن لیا کرو، یہاں دکان بنانی ہے، یہاں مال بھیجنا ہے، یہاں سے پیمنٹ لینی ہے، یہاں پیمنٹ دینی ہے، اب دبئی میں بھی مال بھیجنا ہے، اب لاہور میں بھی ایک پروجیکٹ لگانا ہے، اب میں نے 18ویں سے 19ویں گریڈ پہ جانا ہے، 19ویں 20ویں پہ جانا ہے، 21 22 ہے، مختلف کہتا میں نے میجر سے کرنل بننا ہے، وہ کہتا میں نے بریگیڈیئر بننا ہے، وہ میں نے جنرل بننا ہے، میں نے لیفٹیننٹ جنرل بننا ہے، یہ مختلف جذبے ہیں جو ساری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، ارے میرے بندو کبھی اپنے اندر بھی تو جھانکا کرو، اندر بھی ایک جہان آباد ہے جسے پیسے کی کوئی طلب نہیں، جسے گاڑیوں کی کوئی طلب نہیں، ان چیزوں کا اسے پتہ ہی کوئی نہیں، نہ ان چیزوں کے آنے سے اسے خوشی ہوتی، نہ جانے کا اسے غم ہوتا ہے۔ جو ہمارے اقبال نے کہا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اور ہمارے زبان کی شاعری ہے، دل دریا سمندروں ڈوبے کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو۔ جو میں پہلے کہہ رہا ہوں وہی، اس کا مطلب بھی وہی ہے، بہت سے لوگ نہیں سمجھے ہوں گے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اندر بھی تو جھانک کے دیکھا کرو۔ ایک اس موبائل نے اور تباہی پھیلا دی، نہ بیوی کا چھوڑا ہے، نہ بچوں کا چھوڑا ہے، نہ ماں باپ کا چھوڑا ہے، اپنے آپ کا تو پہلے ہی ہم اپنا آپ بلا چکے ہیں۔ لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، یہ انساہم انفسہم کی آج تعبیر پورے ملک میں نظر آ رہی، اپنا آپ ہی بھولے پڑے، اپنا آپ ہی یاد نہیں ہے۔ صبح اٹھتے ہی کیا ذہن میں آتا ہے، کیا سوچتے ہو، جب رات جا رہے ہو تو کیا سوچتے ہو، اپنا انالیسس خود کر لو۔ پھر اس کے ساتھ اور ظلم ہے یہ ہاتھ کا ٹیلی فون، جس نے ساری زندگی کو تباہ کر دیا ہے، انفرادی زندگی ختم کر دی، اور لوگوں کو بھی سلیقہ نہیں کہ اگلا فون نہیں اٹھا رہا، میسج کر رہے ہیں، وہ کیا پتا سو رہا ہو، کیا پتا بیمار ہو، کیا پتا بچوں کے پاس بیٹھا ہو، کیا پتا کھانا کھا رہا ہو، کیا پتا نماز پڑھ رہا ہو، کیا خبر ٹوائلٹ میں ہو۔ لیکن اب تو ٹوائلٹ میں بھی میں نے ہیلو ہیلو کانوں سے سن، ٹوائلٹ میں الو بے بات کر رہے ہوتے، کھانا کھاتے ہوئے ٹیلی فون کان کو لگایا ہوتا۔ نہیں، اپنے جسم پر ظلم عظیم ہے، جسم پر ظلم ہے کھانا کھاتے ہوئے ٹیلی فون سننا، کہ تمہارا دماغ جب تم نے روٹی سامنے آئی تو اللہ نے تمہارے دماغ کو اس کے مطابق سیٹ کر دیا، اس نے پورے جسم کو حکم دیا کہ اب کھانا آ رہا ہے، سب چیزیں تیار ہو جائیں، تم نے کان سے لگایا فون، دماغ کو زبردستی ادھر کھینچا، تمہارے سارا جسم کا نظام درہم برہم ہوگی۔ اب کھانا جا رہا ہے، جسم قبول نہیں کر رہا کیونکہ دماغ تم نے کہیں اور پھینک دیا ہے، تم نے اپنی سوچوں کو کہیں اور لگا دیا ہے، تو جدھر اللہ نے لگایا تھا ادھر سے تم نے کھینچ لیا۔ تو یہ کیا کاروبار ہے، یہ کیا زندگی ہے، یہاں ہم کاروبار بڑھا رہے ہیں، لوگوں کو ہم جاب دے رہے ہیں، لوگوں کو جاب دے رہے ہوں، اپنے آپ کو بھی تو جاب دو، کچھ اپنا بھی تو حق ہے تیرا، تیرے اپنی ذات کا بھی تیرے اوپر، بچوں سے پہلے، بیوی سے پہلے، ماں باپ سے پہلے تیرے اوپر تیری اپنی ذات کا حق۔ اسے جب آدمی مثلا بیمار ہو جاتا ہے تو کوئی حق اس کے ذمہ اب واجب نہیں ہے، وہ خود بیمار ہے، وہ بستر سے نہیں اٹھ سکتا، تو وہ بچوں کے روٹی جو نہیں دے رہا تو وہ معذور ہے،
تو سب سے پہلے تیرے اوپر تیری جان کا حق ہے۔ مال کی دوڑ میں، کاروبار بڑھانے کے شوق نے، بڑا افسر بننے کے ذوق نے، اور پتہ نہیں کتنے ہیں، ہمیں اپنا آپ بھی یاد نہیں رہنے دیا۔ یہ بھی نہیں پتا میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میرے کیا تقاضے ہیں۔ اپنے صبح سے شام کے آپ پروگرام دیکھو کہ آپ صبح اٹھتے ہو تو پہلی سوچ کیا ہوتی ہے، اور جب آپ شام کو سوتے ہو تو آخری سوچ کیا ہوتی ہے۔ اور کھاتے پیتے گاڑیاں چلاتے ہوئے بھی اس سے لے لو، اس کو دے دو، وہاں سے اٹھا لو، وہاں دے دو۔ یہ زندگی ہے، یہ لائف کوالٹی ہے؟ لعنت ہے اس زندگی، زمین آسمان کی بھی اور زمین آسمان کے رب کی بھی۔ یہ کیا اس لیے ہم آئے تھے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا خیال ہے ایویں ہی آ گئے ہو؟ کوئی سر پہ نہیں بیٹھا ہوا۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، بتا دو انہوں ظلم کرنے والوں کو میں غافل نہیں ہوں۔ یہ جو میں نے اب تک بات کی ہے یہ آپ کا اپنی جان پر ظلم ہے۔ میں بھی ظالم ہوں، تم بھی ظالم ہو۔ صرف ظالم ہونے جو آج کراچی میں قتل کر رہے ہیں اور بندے اٹھا رہے ہیں اور بتے لے رہے ہیں، ارے ہم سب ظالم ہیں، چھوٹے ظالموں پر بڑے ظالم آ کے بیٹھ گئے، یہی دنیا کا دستور ہے۔ چھوٹی مچھلی کو بڑی مچھلی کھاتی، سارا معاشرہ ظلم ظلم ظلم۔ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، بتا دو تیرا رب ظالم نہیں ہے، تیرا رب ظلم والوں سے غافل نہیں ہے، بتا دو کیا کر رہا ہے۔ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، جس دن آنکھیں پھٹ جائیں گی اس دن تک کی اس نے مہلت دی ہوئی ہے۔ جب آنکھیں پھٹیں گی، مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہواء، گردنیں جھکی ہوں گی، آنکھیں پھٹی ہوں گی، دل اچھل کے منہ کو آ رہا ہے، کلیجے اچھل کے منہ کو آ رہے ہوں گے۔ ارے اس دن کو تو سوچو۔ یہی کرتے کرتے مر گئے، بناتے بناتے، کماتے کماتے، جوڑتے جوڑتے موت آ گئی۔ روز ایسی موت کا سامنا آج کا انسان کر رہا ہے۔ اسی کے لیے زمین آسمان، یہ دھرتی، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ ہوائیں، یہ بادل، یہ بجلی، یہ برف، یہ بھاپ، یہ پانی، یہ چشمے، یہ آبشاریں، یہ پھول، یہ مہک، یہ تتلی، یہ پرندے، یہ سب صرف اتنے کے لیے تھے کہ تم جوڑ جوڑ کے مر کے اوروں کو دیتے جاؤ، جوڑ جوڑ کے مر کے اوروں کو دیتے جاؤ، اور انتہائی تھکی ہوئی زندگی گزار کے قبر میں جا کے مٹی میں۔ اچھی گاڑی کا نام اچھی زندگی نہیں ہے، ڈیفنس میں گھر کا نام زندگی نہیں ہے، بڑے کاروبار کا نام زندگی نہیں ہے، زندگی اور چیز ہے، اور یہ اور چیزیں ہیں۔ بھائیو اللہ کے واسطے اپنے اوپر رحم کرو، رحم کرو، رحم۔ اس دوڑ سے نکلو، مت دوڑ لگاؤ۔ میرا رب کہتا ہے وسارعوا، دوڑنا ہے تو میں بتاتا ہوں، اللہ کہتا ہے ٹریک میں بتاتا ہوں۔ سابقوا سارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ آؤ آؤ میں بتاتا ہوں، اگر تم نے دوڑ ہی لگانی ہے، تم نے کمپٹیشن میں آنا ہے تو آؤ، کچھ کیا کریں گے، ہمارا کمپیٹیٹر آ گیا، اب تو ہمیں زیادہ جان مارنی پڑ رہی ہے کیونکہ کمپیٹیٹر آ گیا، اب تو مر گئے، کیا کریں گے۔ ارے دفع کر، تیری روٹی نہ کوئی گھٹا سکتا ہے نہ کوئی بڑھا سکتا ہے۔ الا وان جبریل نفث فی روعی ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها الا فاجملوا في الطلب واتقوا الله ولا يحملنكم استبطاء الرزق على ان تطلبوه بمعصية الله فانه لا يدرك ما عند الله الا بطاعته۔ یہ آج حدیث کہ تمہارے علامہ صاحب کی برکت سے کوئی 30 سال بعد میری زبان پہ آئی، اچانک میرے خیال میں 25-30 سال میں نے اس حدیث کو بیان نہیں کیا، شاید اس سے پہلے کبھی بیان کیا کہ لوگوں، میرے نبی نے کہا، میرے اللہ نے میرے دل میں یہ بات اتار دی ہے، پہنچا دی ہے کہ اپنا رزق پورا کرنے سے پہلے کوئی نہیں مر سکتا۔ کمپیٹیٹر کے آنے سے میری روٹی کم ہو جائے گی۔ پھر یہ کیسے کاک توڑتے ہیں لوگوں کے، کیا ظلم کرتے ہیں یہ تاجر، کاک توڑو، ان کے آدمی توڑو، ان کے آدمی توڑو، کسی کے پاس کام کرنے والا اس کو کسی طرح کھینچو، اسے اپنے پاس بلاؤ۔ یہ بھی تو ظالم ہے، یہ بھی تو ظلم کر رہے ہیں۔
الا وان جبریل نفث فی روعی، میرے دل میں جبریل یہ بات لے کر آئے اللہ کی طرف سے، لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها، جب تک تیرا رزق پورا نہیں ہوتا مجھے موت نہیں چھو سکتی، لہذا کیا کرو، الا فاجملوا فی الطلب واتقوا اللہ۔ تو دیکھو دیکھو دیکھو، دوڑ لگانا چھوڑ دو، کمپٹیشن چھوڑ دو، اور اللہ پہ تقوی، اللہ کا تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، اور کمائیوں میں خوبصورت طریقے سے لگو۔ یہ کیا لگنا ہے کہ تمہارے باتھ روم میں بھی سودے ہو رہے ہیں اور تم روٹی کھاتے ہوئے بھی سودے کر رہے ہو، اور بیوی بات کرنا چاہتی ہے تم کان سے فون لگا کر بیٹھو، بیٹا بات کرنا چاہتا ہے تم کان سے فون لگا کر بیٹھو، بچی بات کرنا چاہتی ہے تم کان سے فون لگا کے بیٹھے ہو۔ کچھ اپنے لائف سٹائل کو تو دیکھو کہ کیا یہی زندگی ہے؟ الا فاجملوا فی الطلب واتقوا اللہ، فرمایا دیکھو رزق کو جمع کرنے کے چکر میں، جوڑنے بڑھانے کے چکر میں نافرمان نہ ہو جانا، نافرمان نہ ہو جانا کہ اللہ کے خزانوں سے مان کے ہی ملتا ہے، چھپ کے ہی ملتا ہے۔ لینے کو تو اس نے فرعون کو بھی دیا، ملنے کا مطلب ہے وہ ملنا جو میری دنیا بھی منا دے، میری آخرت بھی منا دے۔ وہ ملنا کیا ملنا ہے جو مجھے اللہ سے بھی کاٹ دے، اپنوں سے بھی کاٹ دے، اپنے آپ سے بھی کاٹ دے، وہ ملنا کیا ملنا ہے؟ وہ دھن کیا دھن ہے، وہ دولت کیا دولت ہے جو مجھے میرا آپ بھلا دے، بیوی بچے بھلا دے، گھر بار بھلا دے؟ کیا زندگی ہے یہ؟ يعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون، انہیں صرف یہ چمک دمک نظر آ رہی ہے، انہیں موت کے بعد کچھ نہیں نظر آ رہا کہ آگے کیا ہے۔ پہلی سطر تھی الحمدللہ رب العالمین، غم نہ کرنا پالنے والا رب ہے اللہ، پالنے والا اللہ ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جان لو ہر جاندار، رینگنے والا، اڑنے والا، تیرنے والا، چلنے والا، دوڑنے والا جو بھی ہے، سب کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، خزانوں کا مالک، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر شے کے خزانے بے حساب بے شمار۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، ابتدا سے پاک ہے، انتہا سے پاک ہے، کوئی اس کے اوپر نہیں، کوئی اس سے چھپا ہوا نہیں۔ علیم بذات الصدور وإن تجہر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، ارے میری طرح کھپ ڈال کے اس کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے، سرگوشیوں میں بول تو بھی سنتا ہے، تھکا ہوا ہے، زبان حرکت دینے کی بھی ہمت نہیں ہے، تالو سے لگا کے بیٹھ جا اور دل کی دھڑکنوں سے اس سے باتیں کر، وہ بھی سنتا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون، اس اللہ کو چھوڑ کر جدھر دوڑو گے، جدھر جاؤ گے، ذلت اور پستی کے سوا کچھ نہ ملے گا، کچھ نہ پاؤ گے، لہذا ففروا الی اللہ، دوڑو دوڑو، کدھر؟ اللہ کی طرف۔ کدھر؟ اللہ۔ اور فرار کسے کہتے ہیں؟ دوڑنا۔ عربی بڑی خوبصورت زبان ہے، میں تو علماء سے گلے کرتا ہوں، یہ عربی نہیں سمجھاتے نہ پڑھاتے، بس تم سے کیا گلا کر، ہمارے تو مدرسوں والوں کو عربی کا ذوق نہیں ہے، تم سے کیا گلا کر۔ فقہ ہی فقہ، فقہ ہی فقہ۔ مفتی عبدالستار، مفتی نجیب، سارے مفتی بننے کے شوقین۔ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ میرے رب کا کلام ہے، کاش سمجھتے تو صحیح، ایک وہ کلام ہے جو دل کے تاروں کو چھیڑتا ہے، یہ وہ نغمہ ہے جو دل کے تاروں پر بجتا ہے۔ لیکن آج عالم غیر عالم کے لیے قرآن ایک ایسا کلام ہے جو اوپر سے گزرتا ہے، تھوڑا سا عقل کو ٹچ کرتا ہے، جنہوں نے تھوڑی بہت عربی پڑھی ہے، دل کے تاروں پہ نغمہ بن کے گونجے اور سارا جسم جھنجھنائے اور ساری روح سرشار ہو اور رونگٹے کھڑے ہو جائیں، ایسے لوگ چلے گئے، ایسا قرآن سمجھنے والے چلے گئے۔ آئے اشاق بعباد آئے فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر، میں تو چراغ رخ زیبا سے بھی ڈھونڈ تھک گیا۔ ہوں گے کہیں ضرور، یہ تو میں نہیں کہتا کہ نہیں ہوں گے،
کیونکہ دنیا خالی نہیں ہوئی، میرے ڈھونڈنے میں کمی ہے. ہوں گے لوگ. فرار دوڑنا، ہر والا دوڑنا، یجری دوڑنا، یہ سارے دوڑنے ہیں لیکن ہر دوڑ میں مطلب الگ الگ ہے. فرار دوڑنا، لیکن یہ دوڑنا کون سا دوڑنا ہے؟ جس میں آدمی ڈر کے جب بھاگتا ہے، جب آدمی ڈر کے بھاگتا ہے تو فرار کا لفظ آتا ہے اس کے لیے. فرار، یہ ڈر کے بھاگ رہا ہے، ڈر کے بھاگنے کے لیے فرار کا لفظ آتا ہے. جب آدمی عادی دوڑتا ہے تو اس کے لیے ہر والا کا لفظ آتا ہے، جرا کا لفظ آتا ہے. اور جب آدمی مقابلے میں دوڑتا ہے تو اس کے لیے سباق کا لفظ آتا ہے. فرو، دوڑو. کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کسی سے ڈر کے کہہ رہا ہو دوڑو. 97 میں آگ لگی. عرب تو اپنے فطرت سے بولے گا نا، جیسے ہم پنجابی اپنی فطرت سے بولتے ہیں، میمن میمنی بولتا ہے، سندھی سندھی بولتا ہے، پٹھان پشتو اپنی فطرت سے بولتا ہے. تو وہ 97 میں آگ لگی ہوئی تھی اس میں مینا میں، تو میں وہیں تھا. تو وہ دھواں آگ نظر آ رہی تھی، چونکہ ہم تھوڑا سا دور تھے، ہم دیکھ رہے تھے. تو اس آگ سے نکل کر جو لوگ آ رہے تھے تو ایک مجموعہ آ رہا تھا، اس میں ایک عرب آ رہا تھا دوڑتا ہوا. اس نے ہمیں دیکھا کہ ہم کھڑے ہوئے ہیں تو کہنے لگا فرا فرا، دوڑو دوڑو دوڑو. نہیں کہا سابقو، نہیں کہا ہرول، نہیں کہا اجرے، نہیں کہا فرا، دوڑو دوڑو، آگ آ رہی ہے دوڑو. تو میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ففرو، کدھر؟ اللہ، ڈر کے دوڑو. اللہ کہہ رہا ہے ڈر کے دوڑو. اور آدمی ڈر کے کہاں دوڑتا ہے؟ جہاں پناہ ملے، ادھر دوڑتا ہے جدھر پناہ ملے. تو میرا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ففروا الی اللہ، جس کو اقبال کہہ رہا ہے نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب، تیرے عفو بندہ نواز. ففروا الی اللہ. پوری کائنات تیری دشمن ہے، پوری کائنات تمہیں لوٹنا چاہتی ہے، تمہیں تباہ کرنا چاہتی ہے. تو اب تم ڈھونڈو، پناہ ڈھونڈو، بھاگو. کدھر؟ تو اللہ کہہ رہا ہے الی اللہ، الی اللہ، الی اللہ، اللہ کی طرف. کفا باللہ وکیلا، کفا باللہ شہیدا، کفا باللہ نصیرا، کفا باللہ علیما، کفا باللہ نصیرا، کفا باللہ ولیا، کفا باللہ رقیبا، کفا بربک ہادیا ونصیرا، فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم. الیس اللہ بکاف عبدا یا ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعی بخلقہن افیعجینی رغیف عیش اسوقہ الیک. میرے بندے آؤ دوڑو. کدھر؟ میں تیرا وکیل، میں تیرا کفیل، میں تیرا نگہبان، میں تیرا خیردار، میں تیرا دوست، میں تیری کفالت کرنے والا، تیرا کیس لڑنے والا، تیری نگہبانی کرنے والا، تجھ سے راز و نیاز کرنے والا، تیرے ٹکڑے سننے والا، تیرا بہترین دوست، تیرا بہترین مددگار، اور میں تم سب کے لیے کافی ہوں. ایک بوڑھے سے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا 4 مہینے لگا. وہ کہنے لگا میں کیا 4 مہینے لگاؤں، مجھے تو کلمہ بھی نہیں آتا. تو انہوں نے کہا کہ ایسا کر، بستی بستی جاؤ اور لوگوں سے یوں کہو کہ اے لوگو، میری عمر 70 سال ہو گئی ہے، میں نے کلمہ نہیں سیکھا. تم یہ غلطی نہ کرنا، تم کلمہ سیکھ لو. اس کا نام موجود میراثی تھا. اس موجود کو جو کلمہ نہیں جانتا تھا، اس کے ہاتھ پر 18,000 آدمی نمازی بنے اور تائب ہوئے. میرے بھائیوں، ساری دنیا کی نیت کر کے 4 مہینے لگا کر اس کام کو سیکھا جائے اور پھر ساری دنیا میں اس کی محنت لے کر جائے. دنیا کا کوئی کام سیکھنے کے بغیر نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ کا یہ دین بغیر سیکھے نہیں آئے گا. اس امت نے جب گھر چھوڑا تو کلمہ دنیا میں پھیلا. اپنے گھر کو الوداع کہو تو کائنات میں اسلام گونجے گا. اسی لیے بھائی، ساری دنیا کے انسان اللہ تعالیٰ کے حکموں پر آ جائے، یہ اس پوری امت کے ذمے ہے. دنیا بھر میں تبلیغ کا کام جاری ہے. کینیڈا کے برفانی علاقوں میں جا رہے ہیں، جہاں 0 کے نیچے -50 تک ٹیمپریچر ہوتا ہے، جہاں 50 درجہ حرارت ہے، وہاں بھی پیدل جماعتیں جا رہی ہے. یہ کیوں اس طرح گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ تبلیغ کے اس کام کا تعلق تبلیغی جماعت سے نہیں. ہم آپ کے پاس اس لیے نہیں آئے کہ ہم تبلیغی جماعت کے آدمی ہیں، آپ کو تبلیغ کرنے آئے ہیں. جماعت آدمی ہوتے ہیں تو جماعت والوں سے پیسے لے کر آتے ہیں کہ پیسے دو بھائی، تمہارے کام کو جا رہے ہیں. نہیں تو سواریاں، کاریں، پیٹرول تو دو. جب ووٹ مانگنے کے لیے کیمپین شروع ہوتے تو جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہی خرچ کرتا ہے، گاڑیاں بھی دیتا ہے، پیٹرول بھی دیتا ہے، روٹی کے پیسے بھی دیتا ہے، دفتر بھی کھولتا ہے اور اس کا بل بھی دیتا ہے. اور جو ان کے واہ واہ کرنے والے ہوتے ان کو روٹیاں بھی کھلاتا ہے. سارا کام تو اس کے گھر سے ہو رہا ہوتا ہے.
और ये इतनी जमातें चल रही है और इतने लाखों करोड़ों खर्च आ रहे हैं। अभी एक इज्तिमा हुआ, 300 जमातें बाहर मुल्कों में जाने के लिए तैयार हुई। 300 जमातों का मतलब है तकरीबन 3000 आदमी, और हर जमात में कुछ औसत और कुछ ज्यादा खर्च होते हैं, कुछ कम खर्च होता है तो कुछ ज्यादा। 1 लाख रुपया आसानी से खर्च होता है। 300 जमातों में जाना है, 1 लाख रुपया तकरीबन हर साथी का खर्च है, तो ये सिर्फ 300 जमातों का खर्च तकरीबन 3 अरब रुपया बन गया, और रावण से उनको 3 पैसे भी नहीं मिले। मैनचेस्टर में एक अधेड़ उम्र हमें मिला, हमारे साथ 3 दिन लगाए। 27 साल की ज़कात 1 दिन में निकाली। पैसे वाला था, औरतों की तरह 15-16 लाख का तो उसने जेवर बनाया हुआ था। हमने उससे पूछा ये क्या है? उसने कहा ये मेरा शौक था। तो जो जितना मालदार तबका है ज़कात अदा करे, वो भी एहतिमाम के साथ। शैतान की बाजी और अल्लाह ताला की बाजी नहीं लग सकती। शैतान कहता है कि मुझे सखी से डर लगता है, चाहे नाफरमान क्यों ना हो, और मुझे बखील बुरा लगता है, चाहे इबादत गुजार क्यों ना हो। शैतान से किसी ने पूछा तुझे इंसान में कौन सी बातें अच्छी लगती है? उसने कहा ये 3 बातें अगर इकट्ठी हो तो मेरा भी पीर है। खैर ये इजाफा मेरा है, मैं ऐसे ही मजाकन कह रहा हूँ। 3 इकट्ठी हो तो तेरी घाटी भारी है, और एक भी मेरा काम हो गया। एक गुस्से वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है, दूसरा एक नशे वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है, और तीसरा एक वकील हो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। भाइयों, अल्लाह ताला ने जन्नतुल फिरदौस को बनाकर कहा कि बोलो, तो जन्नतुल फिरदौस बोली। ईमान वाले कामयाब हो गए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुझे मेरी इज्जत की कसम, वकील तेरे अंदर दाखिल ना होगा। तो जो आदमी ज़कात देने के वकील भी नहीं, सखी भी नहीं, बुखल से निकल गया, सखावत में ना आया नहीं। सखी वो है जो ज़कात से बढ़कर दे, और सखी वो है जो किसी की ज़रूरत में आने से पहले उसकी ज़रूरत का इंतज़ाम करके उसके घर पहुँचाए। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बड़ा सखी अल्लाह ताला है, और उसके बाद सबसे बड़ा सखी मैं हूँ। लोगों में आज रिवाज खत्म हो गया है अल्लाह ताला के नाम पर लगाने का। अपनी ख्वाहिश पर करोड़ों रुपए जाय कर देते हैं, जैसे अपनी ताकत से कमा कर बैठे हो। इसलिए भाइयों, आज गरीब बड़ा दुखी है। जिस मुल्क में सूदी निज़ाम हो वहाँ कभी खुशहाली नहीं आ सकती। आज का गरीब बहुत दुखी है। मुसीबत यह है कि वो अल्लाह ताला से मांगता भी नहीं, वो भी नाफरमान है, और अल्लाह पाक को गरीब नाफरमान ज्यादा बुरा लगता है बनिस्बत मालदार नाफरमान की। तुझे किस चीज ने धोखा दिया कि तू सजदे छोड़ गया? तो गरीब तो अल्लाह ताला से मांगे और सजदों में पड़ जाए। एक नुस्खा बताता हूँ, गरीब को भी मालदार को भी, जो बावजू रहेगा अल्लाह ताला उसका रिस्क बढ़ा देगा। एक सहाबी ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे तंगी है, मेरा माल बढ़ जाए, क्या करूँ? आपने फरमाया बावजू रहा कर बढ़ जाएगा। तो मेरे भाइयों, सखी मालदार बनो। माल अल्लाह ताला के नाम पर फिर कर खर्च करो, फिर इस तरह खर्च करो कि किसी को पता भी ना हो कहाँ दिया, किसको दिया। ये जो अल्लाह ताला के नाम पर छिप कर देना है, ये अल्लाह ताला के गुस्से को ठंडा कर देता है, जहन्नम की आग को बुझा देता है। तो अल्लाह ताला के नाम पर खर्च करना सीखो। खाली बिल्डिंगें और गाड़ियां बनाना ना सीखो, अल्लाह ताला के नाम पर खर्च करना भी सीखो, कि अल्लाह पाक को ये बात बड़ी पसंद है।